سورہ محمد ہے 26واں پارہ ہے، اس کی دوسری سورت، سٹارٹنگ سے شروع کرتے ہیں۔ احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم لبعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ محمد ہے اور یہ مکی سورت ہے، اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں جنگ کے احکام بیان کیے گئے، جب قیدی بنا لیے جائیں تو ان کی کس طرح سے ان کو بیہیو کرنا ہے، اور چونکہ یہاں پہ یہود اور نصارہ بھی موجود تھے تو ان کو بھی جس کو کہتے ہیں کہ آن بورڈ لے لیا گیا، اس میں ان سے متعلق بھی گفتگو ہے، بلکہ سٹارٹنگ میں ہی ان کا رد کیا گیا۔ ارشاد فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا عملا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکا، عملا بھی روکا یعنی فزیکل انہوں نے کوشش کی کہ جہاں ان کا اثر و رسوخ استعمال ہو سکتا ہے انہیں مسلمان ہونے سے روکیں، اور دوسرا یہ کہ جب عملی طور پہ وہ خود مومن نہیں ہوئے تو یہ بھی روکنے کی ایک نفسیاتی صورت ہے کہ جو لوگ بھی ان کے زیر اثر ہیں، جب وہ دیکھیں گے کہ بھئی ہمارے سردار نہیں مسلمان ہوئے تو پھر وہ بھی مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو یہ اسی طرح جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو تحفہ دیا ایک اونٹ، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ اس بندے نے اس اونٹ کو سنبھالا نہیں، اس کی بری حالت ہوئی تھی، تو انہیں ترس آیا اس اونٹ کا کہ میں نے تو اس کو بڑے اچھے طرح سے رکھا ہوا تھا اور اس نے تو اس کا کھانا خراب کیا، اس کو تو فری میں ملا تھا۔ تو انہوں نے حضور سے مشورہ لیا کہ اللہ کے رسول، میں نے فلاں آدمی کو ہدیے میں اونٹ دیا تھا مگر اس نے تو اس کا ناس نکال کے رکھ دیا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس سے واپس خرید لوں، یعنی واپس مانگوں نہیں کہ مجھے، بلکہ اسے کہوں گا یا تم پیسے لے لو اس کی جو قیمت ہے اور یہ مجھے واپس کر دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر چھوڑ دو اس کو، یعنی جب تم پیسے سے مانگو گے تو پھر پیسے نہیں لے گا نا، وہ تو کہے گا یار میں کیسا یہ شرافت ہے کہ بھائی اس آدمی نے مجھے ہدیہ دی اور میں پیسے میں اس کو واپس کروں، تو وہ شرمندہ ہو جائے گا اور پھر ہو سکتا ہے وہ تمہیں ویسے ہی لوٹا دے۔ تو آپ نے ایک مثال دی، آپ نے فرمایا کہ عمر جو ہدیہ دے کے واپس لیتا ہے اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جو کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے، یہ بڑی سخت وعید ہے اور ایک اصولی بات ہے کہ آپ نے اگر ایک چیز دے دی ہے کسی کو ہدیہ تو پھر اب اس کا پیچھا چھوڑ ہی دیں، آپ کو کریدنا اور اس طرح سے کرنا۔
تو یہ اثر و رسوخ جو ہے نا، یہ ایک انویزیبل چیز ہوتی ہے جو نفسیات پر اثر کرتے. تو انہوں ایک بندے کا مسلمان نہ ہونا بھی اصلاً دوسروں کو روکتا ہے. یعنی باپ نہیں مسلمان ہوا تو بیٹے ظاہر ان کا اثر و رسوخ ہے. جن لوگوں کو وہ فیڈ کرتا ہے وہ بھی کہیں گے جب وہ نہیں ہوا تو ہم کیسے ہوں. تو یہ انویزیبل روکنا ہے. ایک یہ کہ ڈنڈے کے زور پہ روکنا ہے. تو یہ دونوں صورتیں اس میں شامل ہیں. جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے اسی طرح تبلیغ بھی ہے. یعنی تبلیغ کے بھی دو طریقے. ایک یہ کہ آپ منہ سے کہیں کسی کو کہ بھائی یوں کرو یوں کرو یوں کرو. دوسرا یہ کہ آپ خود کریں، آپ کو دیکھ کے کوئی کرے. دیکھیں نا ضیاء الحق صاحب جب نماز پڑھتے تھے پورا سیکٹریٹ نماز پڑھتا تھا، پتہ نہیں وضو کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، لیکن وہ نماز ضرور پڑھتا تھا. وہ صدر صاحب نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ بھر جاتے. ہمارے یہاں سیشن جو تھے ایڈیشنل سیشن جج گجر خان میں تھے، ماشاءاللہ بڑی لمبی داڑھی تھی ان کی. قتل کے کیسوں میں جاتا تھا تو وہ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے پڑھا کرتے تھے. کراکلی ٹوپی انہوں نے رکھی ہوتی تھی. اللہ نے باڈی بھی بڑی اچھی دی تھی، خوبصورت بھی تھے ماشاءاللہ، بہت اچھے لگتے تھے. دیندار آدمی تھے، دیندار آدمی تھے، اس لیے ویگن پر وہ جایا کرتے تھے پنڈیا اپنی رہائش. سیشن جج جو ہے وہ ایک قتل کے پیسے لے لے کسی سے کتنے پیسے مل جاتے، گاڑیاں تحفے میں مل جاتی ہیں نئے ماڈل کی. وہ ویگن پہ جایا کرتے تھے. تو ان کی وجہ سے بہت سارے وکلاء بھی ان کی گڈ بکس میں آنے کے لیے کہ یہ شریف وکیل ہے، وہ پہلی صف ہوتی وکیلوں کی تھی. یہ ہوتی ہے تبلیغ عملی طور پہ. لوگ کہتے ہیں جی دفتر میں ہمارے ساتھ مختلف مذاہب کے لوگ ہیں تو ہم ان کو کیسے تبلیغ کریں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہاں آپ اگر قولاً تبلیغ کریں گے، ہندو کو کہیں گے مسلمان ہو جاؤ تو آپ پہ مقدمہ ہو جائے گا. اس نے کمپلین کر دی، مجھے انسسٹ کر لیا مسلمان ہونے کے لیے، 6 مہینے سزا اس کی. یہاں پر آپ اپنے عمل ایسا رکھیں کہ وہ آپ کی منتیں کریں کہ مجھے طریقہ بتاؤ یار، تم اتنے شریف آدمی ہو کیسے گئے ہو، کس چکی کا آٹا کھاتے ہو. یہ ہے عملی، یعنی تبلیغ بھی عملی یہ ہے کہ آپ اپنے عمل سے پہنچائیں، قول سے پہنچائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزوں سے پہنچایا، قولاً بھی تبلیغ کی ہے، عملاً بھی کی ہے. جو دوسروں کو کہا ہے پہلے خود کیا ہے. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی کہا تھا کہ میں تمہیں اس چیز کی نصیحت نہیں کرتا جو میں خود نہیں کر سکتا. میں جو خود کر سکتا ہوں اور کرتا ہوں میں تمہیں اسی کا کہتا ہوں. اگر میں تمہیں کہتا ہوں خود نہیں کرتا ہوں، انگلی اٹھا دو گے تم ہمیں یوں کہتے اور خود کرتے نہیں. میں وہ چیز تمہیں نہیں کہتا جس پہ میں خود عمل نہیں کر سکتا. کر سکتا ہوں تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ قابل عمل ہے. اسی لیے نبی کو انسانوں میں سے چنا جاتا ہے کہ وہ ہر چیز محسوس کرتا ہے. بھوک بھی محسوس کرتا ہے، پیٹ پہ پتھر باندھتا ہے، پتھر لگتا ہے تو درد ہوتا ہے، بچھو کاٹتا ہے تو درد ہوتا ہے، اولاد مرتی ہے تو روتا ہے غم میں، ساری مصیبتیں آتی ہیں، رشتے ناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سب تکلیفیں برداشت کرتا ہے. بیٹیوں کو طلاقیں دے دی جاتی ہیں بلیک میلنگ. ہمارے یہاں سب سے بڑی مذہب یہی ہوتی ہے نا، بلیک میلنگ. 2 بیٹیوں کو اس نے آ کے منہ پہ تھوکا بھی اور طلاق بھی دے کے گیا، ابو لہب کا بیٹا. تو اصلاً جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی ہے وہ منہ سے بھی کی ہے، قولاً بھی کی ہے اور عملاً بھی کی. اگر عمل تمہارا خراب ہے، اور یہ بیماری کس میں تھی؟ علماء بنی اسرائیل میں. مومنوں سے یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کہتے کیوں جو تم خود نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون، اللہ کے نزدیک یہ بڑی بیزارگی کی بات، انتہائی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم خود نہیں کرتے. شعراء پر اللہ پاک نے جو چارج شیٹ لگائی ہے کہ یہ بڑے بودے لوگ ہیں، ایسے ہی تارے آسمان سے توڑ کے لانے کے دعوے کرتے رہتے. نعتیں ان کی سنیں آپ، نعت خانوں کی نعتیں سنیں آپ، اور ان کا منہ دیکھیں آپ، چہرہ دیکھیں ان کا، G3 سے صاف کر کے آتے، لیکن کہتے ہیں بس ہم مدینے جا کے واپس نہیں آئیں گے. اور کرتے بھی اسی طرح، عمرے پہ جاتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں، ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے. جب قول شعراء کو کہا کہ انہم یقولون ما لا یفعلون، یہ شعراء وہ بات کہتے ہیں جو یہ کرتے نہیں، جو یہ کرتے نہیں. یہ کردار، اور آج ہم اس میں مبتلا ہیں. بنی اسرائیل کو فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور لوگوں کو تو نیکی کے حلوے بنا بنا کے کھلاتے ہو تم اور اپنے آپ کو بھول جاتے.
تم سے بھی تو مطالبہ اللہ کا وہی ہے نا جو ان سے ہے. ان کو تو تم کہتے ہو، خود کرتے نہیں ہو. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ توفیق نکل جاتی ہے تبلیغ میں سے، برکت اڑ جاتی. یہی یہود کرتے تھے، یہی شعراء کا کام ہے، یہی آج ہمارا کام ہے. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جھٹ پٹ آئی وی انجیکشن لگا دیں. مصطفیٰ سے ٹیکسی میں بیٹھے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابوظہبی تک پورا لیکچر سنا دے ساتھ والوں کو، سننا چاہیں یا نہ سننا چاہیں. بس یہاں اترنے سے پہلے، پاکستان سینٹر میں اترنے سے پہلے ہم نے اس کو مسلمان کرنا ہی کرنا، اپنے عقیدے پر لے کر یا نہ. اس کا نام تبلیغ نہیں. تبلیغ تو ایک ریڈیو ایکٹیو جو ہے یہ کام ہے. اس سے سب سے پہلے آپ کی اولاد متاثر ہوتی ہے، آپ کا پڑوس متاثر ہوتا ہے، آپ کے رشتے دار، ایسے کر کے ریڈیشن اس کی پھیلتی چلی جاتی. حضور نے کیا فرمایا کہ جس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے وہ مومن نہیں. مومن کا مطلب کیا ہے؟ پیس گیور. المومن اللہ کا نام ہے نا. مومن کا مطلب ہے امن دینے والا. فرمایا پڑوس میں امن میں نہیں ہے تو اس نے لاہور جا کے امن دینا ہے. اصول تو یہی ہے نا کہ آگ کے جو قریب چیز ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے، برف کے جو قریب ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے. تو اگر وہ مومن ہے، 3 بار قسم کھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. تو حضور نے کیا ترتیب بتائی؟ ایسے کر کے پیسے پھیلتا ہوا. پہلے پڑوس، اس کی محلہ آتا ہے، گاؤں آتا ہے، گاؤں گواہی دے. آپ نے فرمایا تمہارا پڑوس. پوچھا ایک بندے نے کہ اللہ کے رسول مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نیک آدمی ہوں؟ ویسے تو سارے ہی اپنے آپ کو نیک ہی سمجھتے ہیں نا. کہا کہ مجھے دیانتداری کے ساتھ میں اپنا ویٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر تیرا پڑوسی کہہ دے کہ تو اچھا ہے تو تو اچھا ہے، اور اگر وہ کہہ دے تو برا ہے. دیکھنا دوسروں کے ساتھ ہم 3 دن جاتے ہیں کہیں دوسرے محلے میں، دوسرے گاؤں میں، ہم فرشتے بن جاتے. 3 دن تو مومن ہو ہی سکتا ہے نا بندہ، 40 دن بھی ہو سکتا ہے. بیڑا غر تو پڑوس والوں کا جن کا میں نے دیوار دبائی ہوئی ہے، جن کو رات دن سونے نہیں دیتا، جن کا پانی میں نے بند کیا ہوا، جن کی کنڈی ڈال کے بجلی لی ہوئی ہے میں نے. مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ جو ہر وقت میرے ساتھ رہتے گواہ تو وہ ہے نا. تبلیغ 2 چیزوں سے ہوتی، قولاً اور عملاً. جو کہو وہ پہلے خود کرو. آپ دیکھیں اس کو کہتے ہیں کہ وہ لطف الرحمان خان صاحب نے یہ کام کرتے تھے لائف انشورنس میں، اسٹیٹ لائف میں، بہت پرانے اس کے بنانے والوں لوگوں میں سے وہ لطف الرحمان خان صاحب. بعد میں قرآن کالج یہ پرنسپل بنے تھے لاہور میں، ڈاکٹر اسرار صاحب کے. انہوں نے کتاب لکھی ہے تبلیغ اور سیلز مین شپ. چھوٹا سا کتابچہ ہے. انہوں نے اپنی زندگی کا نچوڑ لکھا ہے کہ ہمیں کیسے ٹریننگ دی جاتی ہے، کیسے گاہک کو کنونس کرنا ہے، کیا کرنا ہے، گاہک کے اندر کون کون سی مصیبتیں ہوتی ہیں. وہ ملنا نہیں چاہتا، وہ خلوص دل سے ملنا چاہتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ میٹنگ ریلیکٹنس ہوتی ہے. وہ قدرتاً کچھ لوگ شائنس ان میں ہوتا ہے، وہ ملاقات نہیں کرنا چاہتے. تو وہ بڑا کچھ انہوں نے لکھا ہے. تو یہ ایک سیلز مین شپ ہے تبلیغ. پہلے آپ عمل کریں گے تو دوسرا انسپائر ہوگا. آپ دیکھتے ہیں جو سرما بیچتے ہیں، انہوں نے ایک رکھی ہوتی ہے وہ سرما پیسنے والے، ان کی آنکھوں میں چمچوں سے ڈالا ہوا ہوتا ہے سرما. سرما بیچنے والے کی آنکھ ہم نے دیکھی پوری آنکھ اتنی سے کی ہوتی. اور جو خوشبو بیچنے والے وہ ایسے اٹھا کے جب شیشیاں پاس سے گزر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ ہر بندہ جو دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کون گزرا ہے پاس. ہر قسم کا مجموعہ انہوں نے ٹھوکا ہوا تھا. ہر خوشبو پہلے وہ خود ملتے ہیں تاکہ جدھر سے گزرے خوشبو پہلے لوگ مڑ کے دیکھیں. اس کا نام ہے عملاً تبلیغ، کہ لوگ مڑ کے دیکھیں یار یہ بندہ کیسے، ہر معاملہ اس کا ایسے، پڑوس، دوستی، وعدہ اس کا پورا کرنا، یہ ساری چیزیں عملاً. راہ روکنا، جب ہم شکل بنا لیتے ہیں اچھی، کام اچھے نہیں ہوتے ہمارے، تو اس کو کہتے ہیں دھوکہ. یہ سیاست ہوتی ہے اللہ کے ساتھ. یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، مومنوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، ان کی شکلیں دیکھو تو تمہاری نظر نہ ہٹے، ایسے پکے مفتی لگے. لیکن اور باتیں جب کریں وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، بات شروع کر دیں تو اے نبی تو بھی کان لگا کر سنے. ایسے ایسے خطیب ان کے اندر موجود.
لیکن حالت کیا ہے؟ اندر کچھ نہیں، کھوکھلے، کردار کوئی نہیں. ان کی حالت ایسا ہے جیسے دیوار کے ساتھ کھڑی کی ہوئی لکڑیاں ہوتی، دیوار کے سہارے کھڑی ہوتی ہیں، وہ ہٹ جائے تو گر جاتے ہیں. تو عملاً کفر بھی ہے، قولی کفر بھی ہے، عملاً تبلیغ بھی ہے، قولاً تبلیغ بھی ہے، قولاً ایمان بھی ہے، عملاً ایمان بھی ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں. یہ ہے نا عملی ایمان. قولی ایمان کیا؟ اشہد ان لا الہ، یہ عبداللہ ابن ابی بھی پڑھتا تھا. اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عمل جب تک ثابت نہ کرے، تھیوریٹیکلی بجلی آ گئی ہمارے یہاں، ساری ہم نے وائرنگ کر دی، عملاً ہمارا کام نہیں ہو رہا، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ باہر پورے محلے میں آئی رہے، سب کی لائٹیں جلتی رہیں، میرے گھر پنکھا نہ چلے تو میں نے چاٹنا اس بجلی، میں نے کیا کرنا؟ سارا محلہ نیک ہو، میرے گھر میں اسلام نہ آئے، کیا فائدہ ہوا اس کو؟ فائدہ ہے. تو جو کمی بنی اسرائیل کے اندر تھی وہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر ٹرانسفر ہو گئی. ایک سے بڑھ کر ایک مفتی آپ کو ملے گا، لیکن یہ کہ کردار مسلمانوں کے اندر سے ہم ایک مثال بن گئے بد کرداری. لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا عہد لمن لا ولا دین لمن لا عہد لہ. دین اور عہد کا کیا تعلق ہے؟ ایمان اور امانت کا کیا تعلق ہے؟ اصلاً اس کی نا امانت ہی سے ایمان بنا ہے. اور مالک یوم الدین آپ کیا کہتے ہیں؟ بدلے کا دن کا مالک. وعدہ کیا ہوتا ہے؟ تم یہ کرو گے میں یہ دوں گا، یہ وعدہ ہی ہے نا. مزدور سے آپ کہتے ہیں تم یہ کرو میں تمہیں دوں گا، مزدوری کھا جاتے ہیں. دین کہاں؟ بدلہ کہاں چلا گیا؟ کھا گئے نا. ولا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے کا پکا نہیں، وعدہ پورا نہیں کرتا، اس کا دین کوئی نہیں. یہ کیفیت ہے. اضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، بھٹک گئے، نشانے پہ نہیں لگے. دیکھیں آپ کوئی چیز جب ڈالتے ہیں نا، جب تک وہ اپنی جگہ پہ نہ جائے تب تک وہ آپ پیسے جب ڈالتے ہیں ٹوکن کے لیے، پارکنگ کے لیے، تو اگر درم ٹھیک نہ ہو تو وہ اپنے نشانے پہ نہیں جاتا، وہ باہر نکال دیتا اس کو. اب دوسری طرف سے کر کے ڈال دو، پھر واپس کر دے، پھر آپ بدلی کرتے ہیں کوائن. اس میں کوئی عیب ہوتا ہے، وزن میں کمی بیشی ہوتی ہے، وہ نہیں قبول کرتی مشین. فرمایا صرف یہ نہیں کہ تم عمل کر دو اور ہو گئے، جب تک رب ان کو قبول نہ کرے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اگلا مرحلہ ہے. ایک ہے ہمارا کرنا اور ایک ہے اللہ. یعنی اب کسی بھی جائیں، جو بھی آپ کرتے ہیں اپلیکیشن آپ سبمٹ کرتے ہیں، سبمیشن اور چیز ہے. اصل مسئلہ ایڈمیشن ہے، اگلا قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. اضل اعمالہم، نشانے پہ نہیں، ادھر سے وہ ڈالتے ہیں وہ دوسری طرف سے باہر نکل جاتی ہیں، نمازیں بھی، روزے بھی، سارا کچھ. اس لیے کہ اس کے ساتھ جو کردار چاہیے وہ کوئی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں سے 10واں حصہ ملتا ہے، 9واں حصہ ملتا ہے، 8واں حصہ ملتا ہے، 6واں 7واں حضور نے گنوانے شروع کی، آدھی ملتی ہے. کیوں؟ رکعتیں تو پوری ہوتی ہیں. کیفیت میں کوئی فرق ہوتا ہے نا، چارجنگ کم ہوتی ہے نا. ایک بندہ نکلتا اس کا ایمان تازہ بتازہ ہوتا ہے، وہ اس کو بد نظری سے روکتا ہے. دوسرا وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، جیسا آتا ہے بلکہ جاتے جوتیاں بھی لے جاتا ہے. آیا وہ بھی مسجد میں تھا، نماز اس نے بھی پڑھی، مسئلہ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ تو ان کی وہ نمازیں وغیرہ جو بھی جو کردار ساتھ چاہیے نا وہ نہیں ہے، نکل جاتا. فرمایا اس نماز جو ہے سر سے اوپر نہیں جاتی، پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی. یہ فرمایا بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا. روزے سے ڈائٹنگ ہوتی ہے ان کی، اجر کوئی نہیں. بہت سارے نمازی ایسے ہیں قیام اللیل والے جنہیں سوائے جگراتے کے کچھ نہیں ملتے. کیوں؟ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ آپ کے پاس ایک پروگرام ہے، ایک سافٹ ویئر ہے، اس کو رن کرنے کے لیے ڈرائیورز آپ کے ساتھ نہیں ہیں. یہ ہے وہ چیز، قول اور فعل. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب دیکھا نا آپ نے یہاں دونوں چیزیں جوڑی نا اللہ نے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس ایمان کو ثابت کرنے والے انہوں نے عمل کیے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا،
اعراب کہتے ہیں، بدو کہتے ہیں، دیہاتی آگے کہتے ہیں کہ جی ہم ایمان لائے. نبی تم ان سے کہو کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے. لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہو کہ ہم نے سرنڈر کر دی، ہم نے سرنڈر کر دیے. ہم ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، انکار کر کے ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اس میں بیوی کو طلاق ہو جائے گی، سسرال والے بیوی لے جائیں گے، برادری والے بائیکاٹ کر دیں گے، کھانا پینا حرام قرار دے دیں گے، جنازے میں نہیں جا سکوں گا، فلاں میرا جینا اس سوسائٹی میں محال ہو جائے گا. لہذا ہم منافقت کے مسلمان ہیں. اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اس لیے مسلمان ہے کہ مسلمان بنے بغیر مسلمان سوسائٹی میں رہ نہیں سکتے، ورنہ اندر سے اڑ گیا ہوا سارا. قرآن پر بھی اعتراضات ہیں، فلاں پر بھی اعتراضات ہیں، اپنے نبی پر بھی اعتراضات ہیں. کچھ کر دیتے ہیں، کچھ چھپا کے بیٹھے ہوں. اچھا جو چھپا کے بیٹھے ہوئے ان کو وہ چیز عمل نہیں کرنے دیتی، ان کو وہ چیز عمل کرنے نہیں دیتی. جب یقین ہی نہیں ہے تو عمل کیسے آئے گا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیا، قول بھی اور فعل اس کو ویریفائی کرنے والا. وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے انہوں نے. یہود بھی تو ایمان لائے ہیں، اس کا ایمان تو ہمارے پاس بھی ہے. ایمان تو ان کے پاس تھا نا، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، فرشتوں پر ایمان رکھتے تھے، نبیوں پر ایمان رکھتے تھے، آخرت پر ایمان رکھتے تھے، جنت جہنم پر ایمان. تو ایمان مومن تو ہم جی اللہ قرآن نے سرٹیفکیٹ جاری کر دی. اور اعمال صالحہ بھی کرتے تھے. ہم نے دیکھا نا عیسائی بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہولی فیملی اسپتال، ٹیکسلا میں جناب علی آنکھوں کا اسپتال، تو اعمال صالحہ بھی وہ کرتے. لو جی ہم تو جنت میں گئے. فرمایا نہیں، اگلی بات بھی کہ جب تک وہ جو محمد پر نازل ہوا اس پر ایمان نہیں لاؤ گے، ایمان والے تسلیم نہیں کیے جاؤ گے. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. کفر عنہم سیئاتہم، ان سے ہٹا دیں گے ہم خطائیں ان کی، غلطیاں ان کی. سیئات یعنی جب ایمان لائیں گے تو جو کمی بیشی ہوگی سابقہ ان کے فائلوں میں وہ ہم صاف کر دیں گے، معاف کر دیں گے. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے حالات درست کر دیں گے، ان کے معاملات درست کر دیں گے، نیکی کی توفیق دیں گے ہم ان کو. اس لیے کہ نیکی اصل میں نیکی کو پروموٹ کرتی ہے، نیکی کی مدد کرتی ہے. دیکھیں آپ 3 درم کی پارکنگ ٹکٹ ہے نا، اگر آپ نے 1 درم ڈالا تو وہ کہے گا اب 2 درم باقی رہتے. آپ جب دوسرا ڈالیں گے تو وہ پہلا 1 درم سپورٹ کرے گا، اس کو سپورٹ کر رہا ہے نا، تب 2 تسلیم کیے گئے ہیں، پھر کہے گا 1 رہ گیا. وہ پہلے 2 اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس میں پلس ہو رہے ہیں، تو وہ کہتا اب 1 درم چاہیے. 1 درم آپ نے دیا، اب آپ اوکے کر سکتے ہیں کہ جی 1 گھنٹے کے لیے ہم نے یہ چاہیے. جب آپ نیکی کرتے ہیں تو وہ نیکی آپ کو اگلے درجے میں لے جانے کے لیے، اس کے بعد والی نیکی کے لیے سیڑھی کا کام کرتی ہے. ذالک بأن الذین کفروا، یہ اس لیے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، یہود میں سے ہیں، نصارہ میں سے ہیں، یا مکے والوں میں سے، اتبعوا الباطل، انہوں نے باطل کی پیروی کی ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ جو ایمان والے ہیں انہوں نے اتبعوا الحق من ربهم، انہوں نے اس حق کی پیروی کی ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. پتہ ہی چلا کہ حق وہی ہے کہ جو اللہ جس کو حق قرار دے، یہ نہیں کہ میں خود اس کو قرار دے کہ حق تو پھر اللہ سے جا کے اجر مانگوں، ہے نا، کہ اللہ مجھے ان اعمال صالحہ کی ان اعمل صالحا ترضاہ، اے اللہ میں وہ نیک اعمال کروں جو تیری رضا والے ہوں، جو تجھے پسند ہو، جن کو تو قبول کر. خود نیکی ایک کریٹ کرنا کہ بھئی یہ نیکی ہے، اور پھر اس کو کرتے چلے جانا. بھائی دلیل کیا اس کی؟ بھائی اس میں بڑا ہی سکون ہے، بھائی یہ بڑی دلیل ہے، بڑا ہی مزہ آتا ہے جی، بڑا ہی سکون آتا ہے. وہ تو گناہگاروں سے بھی جا کے پوچھو، ان کو بھی بڑا ہی سکون آتا ہے تو جاتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ تو باطل یعنی باطل کے لیے یہ نہیں کہا کہ کہاں سے آتا ہے، جو اللہ سے نہیں آتا وہ آٹومیٹکلی باطل ہے. وہ ادھر سے آئے، ادھر سے آئے، آگے سے آئے، پیچھے آئے، ماموں سے آئے، چچا سے آئے، باپ سے آئے، جہاں سے بھی آئے، مولوی سے آئے، جس سے بھی آئے،
اگر اللہ اس کو تسلیم، اس لیے اس کی وجہ، اس کی ڈائریکشن نہیں بتائی، اس کی ڈیسٹینیشن نہیں بتائی، اس کی اوریجن نہیں بتائی، کہاں سے آیا ہے کہاں جائے گا کوئی پتہ نہیں اس کو۔ اللہ کے یہاں سے جو چیز نہیں آتی، پھر جہاں کہیں سے بھی مرضی آئے وہ باطل ہے، اس لیے کہ اوریجن حق کی ایک ہے، وہ بتا دی کہ ایمان والے اس حق کی پیروی کر رہے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے، یہ ہے حق کی دلیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو آپ پڑھا کریں، اس کا ترجمہ دیکھیں آپ، اس کی ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں آپ، وہ ہمارے عقائد درست کرتی ہیں۔ وہ دعائیں حضور نے جتنی بھی بلند آواز سے مانگی ہیں نا، وہ اصلاً سنائی اس لیے، ورنہ حضور دل میں دعا مانگتے، تعلیم کے لیے اونچا مانگا تاکہ سن لیں کچھ امتی اور وہ آگے بتا دیں۔ پھر اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنی الحق حقا، اے اللہ مجھے حق حق ہی دکھا، ایسا نہ ہو کہ وہ حق اور میں اس کو باطل سمجھ کے چھوڑ دوں، ہوتا ارنی الحق حقا، پہلی چیز یہ کہ اللہ مجھے حق حق دکھا اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا، اس کے اتباع کرنے کی توفیق، ہمت عطا فرما، چاہے کتنی بھی مشکل ہو۔ وَأَرِنِي الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اور مجھے باطل باطل ہی دکھا، ایسا نہ ہو کہ میں باطل کو حق سمجھ کے اٹھا لوں، ساری زندگی اس کی خدمت کرتا رہا ہوں اور پتہ چلے کہ آخر میں جا کے پتہ کہ چلے جی وہ تو بندہ گھر سے جو ہے وہ غلط چیز اٹھا کے چلا جائے، کہیں کسی آفس میں جانا ہے، نیچے دیکھا نہیں، وہ پرانا سیلری لیٹر لے کے چلا گیا، ڈیٹ نہیں دیکھی پیچھے، وہاں جا کے پتہ چلو میں کیا لے آیا ہوں۔ ویسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جا کے پتہ چلے کہ ساری زندگی 60 سال جو تو کرتا رہا وہ تو باطل، اس کی دلیل ہی کوئی نہیں۔ ارنی الباطل باطلا وارزقنی اجتنابہ، پھر مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے پہلی چیز نظر آنا ہے، حق حق نظر آئے، ارنی الحق حقا، پھر اتباع کی توفیق ملتی ہے، اس لیے کہ بندہ پھر کوشش کرتا ہے، اور باطل نظر آئے باطل تو پھر بچنے کی کوشش کرتا ہے، رب اس کی مدد کرتا ہے، وہاں ہمت کرتا ہے تو رب مدد کرتا ہے، یہاں بچنے کی کوشش کرتا ہے تو رب مدد کرتا ہے۔ دوسری دعا حضور کی کہ اے اللہ اللہم ارنی الاشیاء حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے چیزیں ویسی ہی نظر آئیں جیسی کہ وہ ہیں، میگنیفائی نہ ہو جائیں۔ وہ شیشے ہوتے ہیں نا گاڑی کے، تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ خبردار یہ اس میں فاصلہ جو ہے یہ قریب ہے اس سے جتنا تمہیں شیشے میں نظر آ رہا ہے، گاڑی مار نہیں دینا۔ اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز غیر اہم ہوتی ہے اور بندہ سمجھتا ہے کہ سارا دین اسی میں، بس رفع یدین نہیں ہے تو نماز نہیں، یہ بھی وہی چیز، اس کی جتنی حقیقت، جتنا اس کا سیکوینس بنتا ہے اس عبادت میں، جو مقام ہے مستحب ہے تو وہ مستحب رہنے دو، اس کو دوسرے فرقے کی ضد میں اس کو فرض نہ بنا دو کہ یہ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا۔ دین میں جو اختلاف رائے ہے وہ ہمیشہ اپنے والا تو بہت بڑا کر کے بھئی یہ فلاں میں نہیں ہے، دوسرے والا چھوٹا کر کے اس کو دو اس کے رخ ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح کا اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، جو چیز جتنی ہے مجھے وہ اتنی ہی نظر ہے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اس طرح اللہ پاک لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ان کو سمجھ لگے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جب تم ملو، ملاقات کرو، تمہارا ٹاکرا ہو کافروں سے جنگ میں، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو گردن مار دو ان کی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی رستے میں تمہیں کافر ملے اس کو مارتے چلے جاؤ۔ اذا لقیتم الذین کفروا فی الحرب، جنگ میں جب تمہارا مقابلہ ہو ان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو مارو۔ حتی اذا اسخنتموہم، پھر جب تم ان خوب خون ریزی کر لو، ان کی قوت کو توڑ دو، اب جو باقی بچتے ہیں، فشد الوثاق، تو پھر گرا خوب لگاؤ، یعنی قیدی بناؤ ان کو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ،
پھر بعد میں جب جنگ ختم ہو جائے اس کے بعد ولی کے حوالے کر دیا، جو اولو الامر ہے اس وقت کا جو سربراہ ہے اس کے حوالے کر دیا کہ پھر تم خود معاملات کو ٹیکل کرو، کیا کرنا ہے ان قیدیوں کا وہ تم خود فیصلہ کر لو اپنے حالات کے مطابق۔ فَإِمَّا مَنًّا، تم چاہو تو احسان کر کے چھوڑ دو کسی کو، تم یہ سمجھو کہ بھئی یہ بندہ جو ہے یہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو یہ مسلمان ہو جائے گا، ٹھیک چھوڑ۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ بندے کا پتر ہے، احسان فراموش نہیں ہے اور اس کی طبیعت کے اندر تھوڑا سا ٹلٹ آ رہا ہے اسلام کی طرف، تو مزید اس کو سہولت دینے کے لیے، اس کا دل نرم کرنے کے لیے آپ اس کو فری میں بھی چھوڑ سے جاؤ۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سردار تھے اپنے قبیلے کے، یمن کا بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کے یہ سردار تھے، گرفتار ہو گئے، جا رہے تھے عمرے کے لیے، تو رستے میں پکڑ لیا ان کو صحابہ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پہ اپنی پکٹس بنائی ہوئی تھی، جو ہے مورچے رکھے ہوئے تھے جہاں سے لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا، ہم نظر رکھتے تھے کہ کون، تو ان کو انہوں نے پکڑ لیا۔ اچھا آپ پکڑ کے لے آئے تو آپ نے انہیں مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، رسی گھما کے مسجد نبوی، اور ان سے پوچھا کہ بھائی سناؤ کیا پروگرام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اگر آپ مار دیں گے تو لاوارث کو نہیں ماریں گے، میرے پیچھے وارث ہیں وہ بدلہ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ احسان مند آدمی کو چھوڑیں گے، احسان فراموش کو نہیں چھوڑیں گے، اور اگر آپ کو پیسے چاہیے تو آپ نے ایک امیر آدمی کو باندھا ہے، پیسے بھی لگ جائے گا۔ آپ نے فرمایا رہنے دو، باندھ دیا انہیں۔ باندھ دیا سے مراد اس طرح نہیں باندھ دیا کہ وہ بس وہ ہاتھ باندھ کے ان کو رکھا بھاگ نہ جائے، یہ وہاں بندے کھانا ان کو دیا جاتا رہا، بلکہ کھانا چونکہ سردار تھے تو ان کو کھانا حضور نے اسپیشلی کہا کہ ان کو اچھا کھانا دینا ہے، یعنی جو اس کا اپنا مزاج ہے اس کے مطابق کھانا دینا، اچھی خدمت کی، چھوڑ دیا۔ اچھا حضور نماز پڑھی، یہ عرب تھے، یمن کے قبیلے کے سردار، اصلی عرب جو ہیں وہ یمن والے، تو قرآن سن رہے ہیں اب یہ، اور پھر حضور جو صحابہ سے بات چیت کرتے ہیں، باڈی لینگویج دیکھ رہے ہیں حضور کی بھی صحابہ کی بھی، آپس میں ان کا پیار محبت بھی۔ آپ ہر نماز کے بعد ان سے پوچھتے تھے اور وہ یہی جواب دیتے۔ دوسرے دن یا تیسرے دن آپ نے فجر کی نماز کے بعد ان سے پوچھا کہ ثمامہ ابن اثال ان کا نام تھا، ثمامہ کیا سوچا؟ کہا کہ وہی سوچا، سارے آپشن آپ کے سامنے کھلے، قتل کر دیں گے تو بدلہ لیا جائے گا، پیسے چاہیے تو آپ نے غریب آدمی نہیں پکڑا، ٹھیک ٹھاک پیسے والا پکڑا، احسان کر کے چھوڑ دیں گے تو احسان مند کو چھوڑیں گے، کوشش کروں گا بدلہ چکا دوں۔ آپ نے فرمایا کھول دو رسیاں سے، رسیاں کھول دو، تو جاؤ۔ چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بیٹھ گیا، خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، مسائل لوگوں کے سنتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول لگتا یہ ہے کہ ثمامہ واپس آ رہا ہے، ایک سوار دور سے آ رہا ہے۔ کہ اللہ کے رسول یہ مجھے ثمامہ ہی لگتا ہے، پلٹ کر آ رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ آپ مسکرائے، ہم نے فرمایا اللہ کرے ثمامہ ہی ہو، تو ثمامہ صاحب جب آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی آپ مجھے مسلمان کر لیں، مسلمان کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں مسلمان اندر ہی اندر تو ہو گیا تھا، لیکن میں رسی سے بندھا ہوا مسلمان نہیں ہونا چاہتا تھا کہ کوئی کل تانا نہ دے کہ مجھے ڈنڈے نے مسلمان کیا، جان بچانے کے لیے میں مسلمان ہوں، میں اپنی مرضی سے مسلمان ہونا چاہتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں گرفتار ہونے سے پہلے عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو آپ مجھے حکم دیں کہ میں جاؤں عمرے کے لیے یا نہ جاؤں۔ عمرہ جاؤ، عمرے پہ جاؤ تم۔ اس کے بعد وہ عمرے پہ چلے گئے۔
عمرے پہ جب گئے تو ان کے وہاں پہنچنے سے، یعنی اتنے بڑے سردار تھے کہ ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے خبر چلی گئی تھی کہ اسل جو ہے وہ سمامہ ابن اسل جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. ابو جہل کے لیے بڑا مسئلہ تھا. یہ جب طواف کر رہے تھے تو وہ پاس سے گزرا اور اس نے کہا کہ تم ہمارے دشمن پر ایمان لے آؤ اور اتنے امن کے ساتھ تم یہاں طواف کرو. تو چونکہ بنو امیہ ان کے تھے، وہ حلیف بھی تھے، انہوں نے کہا کہ جی طواف تو میں کروں گا بالکل اور ایمان میں لے آیا ہوں، لیکن تیری اس بات کے بعد اب ایک دانہ بھی ہمارے یہاں سے تمہیں گندم کا نہیں آئے گا، بند کر دیا. وہاں سے ان کو گندم آیا کرتے تھے مکے والوں کے، یہاں تو کچھ ہوتا نہیں تھا اور یہاں قید پڑ گیا مکے میں. یہاں سے پھر بندہ گیا مدینے اور جا کے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ کے رشتہ دار جو بھوکے مر رہے ہیں وہاں پہ، آپ اس بندے سے وہ بلاکیڈ ختم کروائیں. پھر آپ نے پیغام بھیجا سمامہ کو کہ کھول دو ان کا رزق جو ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر وہ اول الامر یہ دیکھے کہ اس کے بندے کا دل بدلی ہو گیا تو ویسے بھی چھوڑ سکتا. وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ بھی لیا جا سکتا ہے، بندے کے بدلے بندہ بھی لیا جا سکتا ہے. مثلا آپ نے ایک بندہ پکڑا ہے دشمن کا جرنیل، اب آپ کہیں گے کہ جی ایک بندہ ہم چھوڑیں گے اور ایک بندہ اپنا چھڑوائیں گے، ایسے نہیں، جرنیل ہے وہ. آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا 10,000 بندہ چھوڑو جرنیل لے جاؤ، سودا کرنا ہے نا. ہاں 2,000 بندہ چھوڑو جرنیل لے جاؤ. اب دیکھیں نا وہ جو پکڑ لیتے ہیں لبنانی یا فلسطینی ایک اسرائیلی، تو کس ریٹ سے چھوڑتے ہیں وہ؟ 1,000 2,000 5,000 ایک بندے کے وہ لیتے ہیں. تو یہ فدان فدیہ طے کرے گا اولو الامر اپنی ضرورت کے مطابق، پیسے لینے بندے کے بدلے بندے چھڑانے. حتی تضع الحرب اوزارها، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، ختم ہو جائے. ذالک، یہ تو معاملہ ہو گیا جنگ کا کہ تم سے جنگ طلب کی گئی کہ لڑو. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تم سے جنگ نہ کرواتا، اللہ خود ہی ان سے نمٹ لیتا، بدلہ لے لیتا، جیسے پچھلی قوموں کو تباہ کیا تھا. یعنی مکے والوں نے نکالا نا حضور کو، تو پچھلی قوم میں جب نبی بستی چھوڑتا تھا تو اس کے بعد وہ بستی پہ رہتی نہیں تھی. اللہ پاک نے یہ قانون بنایا کہ یہ لوگ آپ کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، وَإِنْ كَادُوا لَا يُخْرِجُوكَ مِنْهَا، یہ تو بس اس پہ تلے بیٹھیں گے آپ کو اس بستی سے نکال دے. وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، آپ کے بعد یہ بھی اس میں تھوڑے ہی رہ سکیں گے. اور وہی ہوا، غزوہ بدر میں آگے وہ سارے سردار مارے گئے جو حضور کو نکالنے کے پیچھے تھے، وہ بھی مارے گئے. تو کہا گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو جب انہوں نے نبی کو نکالا تھا تو اللہ کا عذاب آ جاتا اور مکے والے سارے مر جاتے، مسئلے ختم ہو جاتے. لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارا امتحان لے، تمہیں لڑائے، تمہیں کہے کہ تم یہ کرو. اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ، دیکھو اللہ چاہتا یہ کہ اللہ بِأَيْدِيكُمْ، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان پر عذاب بھیجنا چاہتا ہے. ایک تو یعنی کہ رات کو آندھی ہے کچھ، تو آپ کا غصہ تو نہیں نکلا نا. ایک بندہ اس نے آپ کا بھائی مار دیا خدا نخواستہ، اور خود وہ کسی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، تو مر تو وہ گیا مگر آپ کا غصہ تو اپنی جگہ نا، قتل کا بدلہ تو نہیں ہوا. جب تک آپ اسے نہیں ماریں گے تو کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ يُعَذِّبْ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، ان کے لیے تم اللہ کا، جو کہا نا اقبال نے کہ بندہ مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی پہلی قوموں کو اللہ اپنے ہاتھ سے عذاب دیتا تھا، مومنوں کو کہ تم میرے ہاتھوں میں تمہارے ہاتھ سے عذاب دلواؤں گا. قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم، اور ان کو رسوا کرے گا. اچھا آپ نے آپ کا بندہ مار دیا، آپ نے اس کو پھانسی لگوا دیا، لیکن وہ پھر بھی اسی کہتے ہیں جی ہمیں تو حکومت نے مارا ہے نا، تو نے تو نہیں مارا، ہم نے تمہارا بندہ میں نے مارا تھا، مجھے حکومت نے مارا ہے، تم نے تو نہیں مارا. آپ کی بات اسی لیے وہ پٹھان کیا کہتے ہیں میں ماروں. شریعت کیا کہتی ہے کہ پکڑ کے اس کے حوالے کرو. شریعت یہ نہیں کہتی کہ حکومت پھانسی پہ لگا دے اور دیکھے ہی نہ. شریعت کہتی ہے کہ حکومت گرفتار کرے، جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو ان کے حوالے کر دے. اب وہ چاہیں تو جس طریقے سے اس نے مارا تھا اس طریقے سے ماریں، چاہیں تو فدیہ لے لیں،
چاہیں تو فری میں چھوڑ دیں۔ اب ایک بندہ ہے، اس کو حکومت نے، وہ کیس میں جیت گیا، وکیل ہو تو پیسے زیادہ، وکیل اہم، جج خرید لیا، بری ہو گیا، اب وہ آپ کی گلی سے گزرتا ہے، مونچھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے، تو آپ چھوڑ تھوڑی دیں گے اس کو؟ کتنے دن آپ برداشت کریں گے؟ آپ کی اولاد برداشت نہیں کرے گی، مار دے گی۔ وہ بری ہونا کیا بری؟ ہمارے یہاں قتل در قتل کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے کہ قتل کا بدلہ طالبانوں نے کیا کیا تھا افغانستان میں، یہی کرتے تھے، قاتل پکڑا، عدالت لگی، 3 مولوی بیٹھے ہوئے، یہ سیشن جج ہے، ساتھ 2 گز دور جو ہے وہ ہائی کورٹ والا بیٹھا ہوا ہے، اور اس سے 2 گز دور جو ہے وہ سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، ادھر ہی ساتھ، نہ کوئی وکیل ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں سوات میں جو شرعی بل ہوا تھا، تو وہاں انہوں نے طالبانوں نے یہ کہا تھا کہ شریعت میں وکیل کہاں سے آیا؟ وکیلوں نے پھر اس کے خلاف احتجاج شروع کیا نا وہاں سوات میں، کہ ان کی تو روٹی کا مسئلہ بن گیا تھا۔ ان کا جی شریعت میں یہ اٹھاؤ سارے یہ پھٹے شٹے جتنے بھی وکیل ہو، جاؤ جا کے اسلام آباد میں پریکٹس کرو، یہاں کوئی وکیل نہیں ہے، ہم بندہ پکڑ کے سامنے قاضی کے بٹھائیں گے، اس کے بوتھے پہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ مجرم ہے کہ نہیں ہے۔ مجرم کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ یہ مجرم ہے۔ تو ایک جج نے کہا جی سنے دلائل، اس نے کہا جی ہاں جی واقعی مجرم ہے، سائن کر دی، اس نے فائل پکڑ کے دوسرے کو دے دی۔ ہمارے یہاں تاریخیں پڑھتی رہتی ہیں، 10 سال ہمارا فیصلہ، 11 سال کے بعد ہمارا قتل کے 2 قتل تھے میرے بھائی، قتل کا فیصلہ ہوا۔ یہ لطیف کھوسا ان کا وکیل تھا، یہ پنجاب کا گورنر جی۔ تو تاریخیں ڈال ڈال اس دوران گواہ مارے جاتے ہیں۔ کوئی اپنا کام چھوڑ کے کتنی دفعہ عدالت میں جائے گا؟ لوگ کاروبار والے ہیں، گواہ بھی ہاتھ باندھ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی صاحب ہم نہیں جا سکتے، ویری سوری۔ اس نے فائل اس کو پکڑائی، اس نے دلائل تو وہ بھی سن رہا تھا، اس کے اگر کوئی پوائنٹ آف ویو اس کا اپنا تھا، کوئی پہلو رہ گیا تھا، تو وہ جج سوال کرتا ہے پھر اس سے کہ ایسے تو نہیں، ایسے تو نہیں، ایسے تو نہیں، اپنی تسلی کر کے وہ لکھ دیتا بندہ مجرم ہے۔ اب سپریم کورٹ میں اپیل ہو گئی، اگلے مولوی کے پاس چلا گیا۔ اس نے 4 گز کا امامہ باندھا ہوا تھا، اس نے 6 گز کا، سپریم کورٹ والا جو 8.5 گز کا اس نے باندھا ہوا، اس کے پاس گیا، اس نے فائنل کر دی ڈیتھ۔ ادھر ہی اس کے ماں باپ کھڑے، مجرم کو پکڑ کے ان کے حوالے کر دیا گیا باندھ کے، یہ ہے جی آپ کا مجرم، اس نے کلاشنکوف سے مارا تھا، آپ بھی کلاشنکوف سے مار سکتے، یہ نہیں کہ ہم اس کے ٹکڑے کریں گے، ہم اس کو ٹوکے سے کاٹیں گے، ہم اس کے تکے بنائیں گے، نہیں، اس نے کلاشنکوف سے مارا تھا، کلاشنکوف سے مارو، اس نے پتھر سے مارا تھا، پتھر سے مارو، اس نے چھری سے مارا تھا، یہ چھری پکڑاؤ ان کو، یہ چھری سے مارو، اسی طریقے سے قتل کرو جس طریقے سے اس نے قتل کیا تھا۔ اب جب وہ بندہ ہاتھ باندھ کے موت کے لیے ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور اس کی ماں ان کے پاؤں پکڑ رہی ہے، تو کیا کیفیت بنی ہوئی ہے وہاں پہ؟ جذباتی کیفیت کیا بنی ہوئی ہے؟ اب جب وہ چھوڑیں گے اس کو تو ساری زندگی ان کے آگے وہ نظر اٹھا سکے گا؟ اسے پتہ ہے کہ انہوں نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے، میری ماں نے دوپٹہ ان کے قدموں میں ڈالا تھا، میں اس کے صدمے چھوڑا ہوں، وہ نہیں میں فلاں وکیل نے چھڑا لیا تھا، مجھے سپریم کورٹ نے بری کر دیا تھا۔ آپ کا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو گیا اس کو ذلیل دیکھ کر، اور آپ کے اندر، آپ انسان ہے، ہمارا بھائی تو واپس آئے گا نہیں، تو چلو یہ رو رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اس بڑھیا کی خاطر، اس کی خاطر، ایک کیفیت بنی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ مولوی بھی یہی کہتے ہیں کہ چھوڑ دو گے تو اللہ پاک اس کا اجر تمہیں عطا کریں گے، ایک جان زندہ کرنے کا اجر ملے گا تمہیں، اور وہ سارا کا کچھ یہ کہتے ہیں کہ قرآن حفظ کرو گے تو میں چھوڑوں گا تمہیں، اور یہ اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے، آپ جب چھوڑتے ہیں تو آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ جو آگ ہے وہ بجھ جاتی ہے، پھر چھوڑتے ہیں آپ، لہذا آگے سلسلہ چلتا نہیں۔ یہ کام ہے شریعت کا کہ پکڑ کے، اور طالبان یہی کرتے باقاعدہ۔ اسی لیے وہاں اسلحہ انہوں نے کیوں لیا تھا؟ اس لیے لیا تھا، اور لوگوں نے آسانی سے دے دیا تھا کہ لوگوں کے مسائل ختم ہو گئے تھے، قاتل کو سزا ملتی تھی، اب انہیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، انہیں تحفظ فراہم ہوتا تھا۔ تو وہاں فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، سورہ انفال میں نا، یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم، اور اللہ ان کو رسوا، بھائی رات کو ہوا آئی وہ مر گئے، آپ کا کلیجہ تو ٹھنڈا نہیں ہوا نا، آپ کا غصہ تو اپنی جگہ پہ رہا نا۔ اگر اللہ ان کو مار دے، بائی دا وے آپ کے دشمن کو ہیضہ ہو گیا، مر گیا، وہ ایسے سے مر گیا نا، آپ کا تو قتل کر گیا نا، وہ ساری زندگی یہ رہے گا کہ ان کے بھائی کو فلاں نے مارا تھا، آپ کا غیظ تو نہیں نکلا۔ کہا کہ اللہ مار دے تو یہ رسوائی نہیں ہے، ڈھیر سارے لوگ مرتے ہیں وباؤں میں، جنہوں نے نہیں قتل کیا وہ بھی مر جاتے ہیں وبا میں، تو وبا میں مرنا کوئی رسوائی کی بات نہیں ہے،
یخزہم، تمہارے ہاتھوں جب اللہ ان کو مرواتا. جب عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوئے تھے اور داڑھی پکڑ کے انہوں نے ابو جہل کی جب گردن کاٹی تو رسوائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ یخزہم. اللہ مار خود بھی سکتا ہے ان کو، لیکن اس لیے نہیں مارتا کہ تمہارے دل، تمہارے ساتھ انہوں نے بڑے ظلم کیے ہیں. اللہ چاہتا ہے تمہاری آگ بجھ جائے اور یہ رسوا ہو جائیں. ماسٹر صاحب جب سزا دیں کسی کو، ماسٹر تو مارتے ہی سب کو، اس میں کیا بات ہو؟ ماسٹر صاحب کسی اسٹوڈنٹ کو جوتا پکڑا دیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے نا. کان پکڑو بھائی، مرغا بنا کے دوسرے کا اٹھاؤ جوتا پہ 20 جوتے مارو اس کو. اب یہ تو رسوائی ہے نا، ملی سزا ہے، لیکن ماسٹر مار رہے تو کوئی بات نہیں، دوسرے کے ہاتھ سے مروانا اس کے لیے رسوائی کی بات. یخزر وینصرکم علیہم، اور اللہ تمہیں ان پر فتح دینا چاہتا ہے نفسیاتی، تاکہ اس کا اثر دور دور جائے. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور ان کے دلوں کا غیظ نکالنے کے لیے اللہ پاک نے یہ جہاد بنایا ہے. وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، اور تاکہ اللہ آزمائے تم کو ایک دوسرے کے ذریعے. یعنی یہ غیظ نکل جانا، ان کا رسوا ہو جانا، یہ الگ فائدے ہیں. دوسرا فائدہ یہ کہ اس کے ساتھ عبداللہ ابن ابی کا امتحان بھی ہو جاتا تھا، آزمائش بھی ہو جاتی تھی. مسلمان تو تلواریں باندھ باندھ کے رات سے ہی چمکانا شروع کر دیتے تھے. جیسے آپ پاکستان جاتے ہیں تو پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے تیاری. ان کے لیے اسی طرح خوشی کی بات ہوتی تھی کہ ہم جا رہے ہیں اور شاید اللہ پاک قبول ہی کر لے ہماری شہادت، واپسی نہ ہی ہو وہیں سے ہم جنت. اس لیے کہ شہید جو ہے تو آگے آ رہا ہے اگلی 2 آیتوں میں کہ شہید کو تو ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیا جاتا ہے. شہید کا جو معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کو ڈائریکٹ یدخلہم الجنت عرفہا لہم، جاؤ بھائی. اس لیے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا، اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ اس نے اس خون سے، ویسے تو ہمارا خون نکلے تو وہ پلید ہے نا، وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن شہید کا خون پاک ہے. کہا کہ اس خون کے بعد اس کو پانی سے غسل دینا اس کی انسلٹ ہے، اس نے خون سے غسل کر لی. تو وہ فوائد اپنی جگہ پہ. تو مومن تو تیاری کرتے تھے، ان کو ساری رات بخار چڑھا رہتا تھا منافقوں کو. ظاہر ہے ان کے لیے تو مسئلہ تھا، ساری امیدیں دنیا کے ساتھ وابستہ تھی ان کی. تو یہ کوئی بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے کہ یا اللہ صبح بخار ہی ہو جائے 102 بار، تاکہ کوئی ہاتھ لگائے تو پتہ چلے بخار ہے، میں نہیں جا سکتا. یہ کیفیت تھی. اور ادھر کیا کیفیت تھی کہ وہ کھجوریں تقسیم ہوئی غزوہ احد میں. لوگ ایسے بھوکے لڑ رہے تھے بیچارے، تو صحابی کی ڈیوٹی لگائے گی، وہ سب میں 4 کھجوریں ایسے کر کے ہاتھوں میں پکڑاتے جا رہے تھے نیوٹریشن کے لیے. تو ایک صاحب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جنت کتنی دور ہے؟ آپ نے فرمایا جنت یہ پہاڑ کے دامن میں تو جنت ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور اللہ کی قسم اگر میں یہ کھجوریں کھانے تک زندہ رہا تو بہت دیر کر دی. وہ جو منہ میں ڈالی ہوئی تھی باقی ہاتھ والی انہوں نے دوسرے کو پکڑائی، گئے اور شہید ہو گئے. یہ کیفیت تھی ان کی جن کا ایمان تھا اور یقین تھا. والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ جو قتل ہو گئے اللہ کی راہ میں، فلن یضل اعمالہم، تو اللہ پاک ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا. سیہدیم، اللہ ان کو ہدایت دے گا، گائیڈ کرے گا. مرنے کے بعد قتل ہو گئے نا، بات کن کی ہو رہی ہے؟ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو اب اللہ ہدایت کیا دے گا؟ نماز پڑھیں گے. وہ ہدایت یہی ہوتی ہے نا، یہی کہتے ہیں فلاں نماز روزہ شروع کر دیے. تو یہاں کیا مراد ہے؟ سیہدیہم، اللہ ان کو ہدایت دے گا. وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کے اعمال، ان کے حالات درست کرے. یہ مرنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ ان کو گائیڈ کر دے گا، بتا دے گا کہاں جانا ہے، کس جگہ رہنا ہے، کس طرح چیک ان ہونا ہے، کس طرح فلائٹ پہ بیٹھنا ہے. یہ سارے معاملات اللہ پاک ان کے ساتھ کرے گا وہاں. وَيُدْخِلُهُمْ، اور داخل کرے گا ان کو الجنہ، اس جنت میں، عَرَّفَهَا لَهُمْ، جو ان کو سجھا دے گا، جس کو وہ پہچانتے ہوں گے. شہید کا جب پہلا قطرہ خون کا گرتا ہے زمین پر تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے. دوسری یہ کہ اس کو اس کی جنت دکھا دی جاتی ہے مرنے سے پہلے. جو شہید کی سہولیات بیان کی گئی ہیں نا، کلپس دکھاتے ہیں نا
کہ یہ بزنس کلاس میں یہ ملتا ہے جناب علی، اور یہ ایگزیکٹو کلاس میں یہ ملتا ہے، اور فرسٹ کلاس میں یہ ملتا ہے۔ اللہ پاک اور اللہ کے رسول کی مجلس میں یہی باتیں ہوتی تھی نا۔ اب قرآن میں یہ نازل ہو رہا تھا، حضور کی مجلس میں بھی یہی باتیں، اور لوگ چارج رہتے تھے کہ اشارہ اور ہم جائیں اور شہید ہو جائیں اللہ کی راہ میں۔ تو کہا کہ پہلا جب قطرہ گلتا ہے تو اس کے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جان نکلنے سے پہلے اس کی جنت اس کو دکھا دی جاتی ہے، اور جان نکلتی ہے تو وہ سیدھا اپنے گھر جاتا ہے۔ یعنی اس کو پوچھنے کی فرشتوں سے ضرورت نہیں کہ یار میری جنت کدھر ہے، جیسے ہم دکھاتے ہیں نا کسی کو، یا جہاز میں گھستے ہیں تو سیٹ نمبر کہتے ہیں اس کو، بھئی یہ پکڑو سیٹ نمبر کے کون سا ہے میرا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جس طرح یہاں پاکستان انڈیا میں اپنا گھر پہچانتے ہیں نا، اسی طرح انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ مرنے سے پہلے انہیں بتا دیا گیا یہ ہے، یہاں سے آپ نے رائٹ لینا ہے، لیفٹ لینا ہے، اور یہ آپ کی جنت ہے۔ وہ سیدھے جا کے اپنی جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ اب سورہ یاسین میں وہ پڑھا آپ نے، جو اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا تھا، تو اس نے کیا کہا، یا لیت قومی یعلمون قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کوئی حساب کتاب نہیں ابھی۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اے ایمان والو۔ یہ اصل میں جو تخاطب ہے نا، یہ تخاطب قرب کو بیان کرتا ہے۔ یا بنی آدم، یا بنی اسرائیل، یا ایھا الذین آمنوا۔ جب اللہ پاک فرماتے ہیں نا یا بنی آدم، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمتیں اللہ پاک یاد کروانا چاہتا ہے۔ دیکھو تمہارا باپ کون تھا، اس کے ساتھ میں نے کیا کیا، کس طرح احسان کیا، سجدہ کروایا میں نے فرشتوں سے، تم اس کا ڈبونے جا رہے ہو، نام ان کا ڈبونے جا رہے ہو۔ یا بنی اسرائیل، اسر کہتے ہیں غلام کو، اسی سے بنا لفظ اسیر عربی میں۔ عربی اور عبرانی ملتے جلتے الفاظ، ایسے ہی جیسے مردان کی پشتو اور سوات کی پشتوں میں فرق ہے۔ دل راشا، دیکھو راشا، دلتا راشا، عبرانی اور یہ بالکل ملتی جلتی ہے، تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے۔ اللہ ایل، وہ ایل کہتے ہیں اللہ کو، عربی میں اللہ ہے۔ اسر کا مطلب ہے غلام، عبد، اور ایل اللہ کا عبداللہ، عبداللہ اللہ کا غلام، اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل۔ اور تمہارا باپ دیکھو، اس کا لقب دیکھو کیا تھا، اور اپنے کرتوت دیکھو، تم کیا کرنے جا رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو۔ انہیں فوراً جوڑ دیا جاتا اس کے پیچھے، جیسے کو ادھر آؤ قاری صاحب کے، مولوی صاحب کے بیٹے ادھر آؤ۔ یا اخت ہارون، سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کی قوم نے انہیں کیا تانا دیا تھا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تو دیکھ تو صحیح تو بہن کس کی ہے۔ ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ بھی برا بندہ نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی، اور تیرا بھائی کیا بھائی تھا، اور تو کیا چند چڑھا کے لائی۔ یا مریم، یا اخت ہارون، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ۔ اللہ نے کہہ دیا تھا تو نے بات نہیں کرنی، تو انہوں نے کہا جی اس سے پوچھو، یہی صاحب بتائیں گے آپ کو کیسے آئے، کہاں سے آئے۔ قال انی عبد، انہوں نے کہا اس سے کیسے بات کریں، یہ پنگوڑے میں، جھولی میں یہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تخاطب ہے نا، اے وہ لوگ، اے ایمان والو، تو کہا کہ یہ کیسے ایمان والے ہو تم، اور ایک تم اللہ پہ ایمان بھی رکھتے، اس کی باتیں تمہیں کڑوی بھی لگتی، سننا بھی نہیں چاہتے، تمہارا دل ہی نہیں کرتا اس کی بات سننے پر، یہ ایمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اب تم وکھری ٹائپ کے انسان بن گئے ہو۔ لا تکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، تم ان کی طرح مت ہو جاؤ جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی اور پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ تم ایمان والے ہو، اپنے عمل سے شوق سے ثابت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے نا، یعنی یہ سب سے حسن بصری، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کے اندر سب سے زیادہ جو امید انرجیٹک اگر کوئی آیت ہے تو یہ ہے کہ اس میں سارا کچھ تمہارے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا۔
ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ یقیناً تمہاری مدد کرے گا. یعنی انیشیٹو کس نے لینا؟ اللہ نے نہیں کہ تم بیٹھے ہوئے ہو. کہا جب تم شروع کرو گے مدد شروع ہو جائے گی آنی. تم اللہ کے کام میں لگو گے نا، دین کے کام میں لگو گے تو اللہ کی مدد، اللہ یقیناً تمہاری مدد. ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم جما کے رکھے. میدان جنگ میں قدموں کا جم جانا سب سے بڑی مدد اللہ پاک کی، اور قدم اکھڑ جانا سب سے بڑا وبال ہے. غزوہ بدر میں یہی ہوا تھا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا. اذ اوحى ربک اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، جاؤ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو. تو یہ ثابت قدمی، یہ ہے اصل فتح. اس ثابت قدمی میں جو مار پڑ رہی ہے، جو پہلوان مار کھانا جانتا ہے اور ٹکا ہوا ہے وہ جیت جاتا ہے، مارنے والا ہار جاتا ہے. اب دیکھیں نا، دنیا کی 27 تو صرف یہ نیٹو والی تھی نا، اس سے باہر کے ملا کے کوئی 47 ملک تھے آج ترلے کرنے جان چھڑانے کے لیے. ثابت قدمی نے شکست دی ہے نا انہیں. کس نے؟ ان سے زیادہ کوئی بہترین ہتھیار تو نہیں. ان کے پاس رات کو دیکھنے والے، ان کے پاس ایسے جو ہیٹ سینسر تھے، آلات، کہ پہاڑی کے اس طرف کتنے انسان ہیں، دل کتنے دھڑک رہے ہیں، وہ شو کرتے تھے ان کی اسکرین پہ. آپ پہاڑ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، وہ اس طرف ہیں، ان کے پاس ایسا آلہ ہے کہ جو بتا رہا ہے کہ اس پہاڑی کی دوسری طرف 5 انسان ہیں، اتنے فاصلے پر ہیں، وہ دھڑکتے دل شو کرتے ہیں کہ وہ رات، نائٹ ویژن ان کے پاس، رات کو دیکھتے ہیں ایسے جیسے دن کو دیکھتا بندہ. پھر کیا ہوا؟ آج وہ منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں بھاگنے کا راستہ دو. ابھی جو آخری ملاقات ہوئی تھی ہمارے چیف کی، اس میں آخر صرف انہوں نے پاؤں نہیں پکڑے، باقی کوئی کسر چھوڑی نہیں انہوں نے، اور طے ہو گیا کہ ٹھیک ہم آپ کو بھاگنے کا راستہ دیں گے. یہ ہے ثابت قدمی. اگر تم اللہ کے کام میں لگ جاؤ گے اللہ تمہارے کام میں لگ جائے گا اور تمہارے قدم جما کے رکھے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. صدق اللہ العظیم. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. باقی انشاءاللہ. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیا کرتے تھے. جب کوئی آپ کی خدمت میں بچے کو لے کے آتا تھا تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ عش سعیدن، سعادت کی زندگی گزار، ومت شہیدن، اور شہادت کی موت مر. زندگی سعادت کی، موت کی کامیابی.